کہ جو خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے لیڈر وہی ہے۔ شیر افضل مروت نہ تو کوئی لیڈر ہے، میں اسے بالکل نہیں مانتا۔ ٹکٹ کیوں دیا پھر؟ دیکھیں ہم کارکن کو بھی ٹکٹ ملتے ہیں، ہماری پارٹی میں کتنے کارکنان کو ٹکٹ ملتے ہیں۔ ٹکٹ مل جانا ہے مطلب ایم این اے بن جانا، لیڈر بن جانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کارکن کھڑا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین تو جو ان سے خان ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کھڑے۔ خان کی ایکسپیکٹیشن ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک کال خان دیتا ہے، کہاں گئے لیڈر، کہاں گئے پارلیمنٹیرین، کہیں نہیں۔ لوگ کیسے پہنچتے؟ یہی تو خوف ہے کہ 4 لیڈر کو کمپرومائز ہو جائیں گے، لیکن 4000 ورکر تو کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان ضرور آئیں۔ آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جس طرح سے ایک پازیٹیو رول پلے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ وفادار لوگ عوامی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ جو عوامی طاقت اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اس سے خوف زدہ ہو کے یہ جلسے نہیں کرنے دیتے، یہ تو کہیں جھنڈا نہیں لہرانے دیتے۔ شی از دا آئرن لیڈی۔ اس نے آ کے مردوں کو بھی اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کر کے اس نے فزیکل میٹنگز کی لوگوں کے ساتھ، اور جو خوف لوگوں پہ سوار تھا وہ توڑ دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ اشتیاق کے خان صاحب موجود ہیں، جو ممبر پاکستان بار کونسل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہیں اور رہے ہیں، اور اس کے ساتھ عمران خان کے تمام بڑے کیسز کو یہی دیکھ رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت ڈے بائی ڈے جس طرح شیر افضل صاحب بات کر رہے ہیں، جس طرح الزامات کی بچھار کر رہے ہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کیوں آپ بانی چیئرمین پہلے جہانگیر ترین، پھر کیا نام ہے علیم خان، پھر اون چودھری، اب شیر افضل، پھر کس کی باری کی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم مخلص لوگ تھے، کیا وجہ ہے کہ یہ اس جماعت سے ان کو نکال دیا گیا؟ دیکھیں جو سچی بات یہ ہے کہ جو خان کے ساتھ جڑا رہتا ہے لیڈر وہی ہے، اور ایک بات کا لوگوں کو شاید سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ وہم ہو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت عمران خان نے بنائی، عمران خان نے اس کے اندر ایک شعور بیدار کیا، پوری دنیا کے اندر شعور بیدار کیا۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم لیڈر ہیں اور ہمیں خان نے چھوڑ دیا ہے، خان کسی کو چھوڑتا نہیں۔ نکالا ہے، چھوڑنے اور نکالنے میں بڑا فرق ہے۔ میں پہلے جو جہانگیر ترین اور اپنا علیم خان والی بات ہے، وہ چھوڑنے والی بات تھی۔ اب دیکھیں جب ناسٹی ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو نکالا جاتا ہے۔ پارٹی نے اس کو نکالا ہے، اور اس کے ان حرکات کی وجہ سے نکالا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی پروجیکشن کے لیے آپ پارٹی جو ہے وہ برباد کرنا شروع کر دیں، پارٹی کے نیریٹو کو توڑ دیں، پارٹی کے ڈسپلن کو فالو نہ کریں، اور کوئی عقل کل نہیں ہوتی۔ خان صاحب مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں نا۔ اب وہ دیکھیں جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن جاتی ہے، ان کو غلط جائے ٹھیک جائے، انفارمیشن وہ ویریفائی کرتے ہیں، پھر 1 2 3 4 لوگ جا کے انفارمیشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے سرزنش کی جب انہوں نے پارٹی ڈسپلن وائلیٹ کیا، اب دوبارہ پھر وہ اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے پارٹی کو نیچا دکھا کے خود بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بڑا نہیں بن سکتا اس طرح سے، کیونکہ نیریٹو بھی خان کا ہے، قربانیاں بھی خان کی ہیں، اور عمران خان ہی اس پارٹی کا بانی بھی ہے، اور وہ چیئرمین بھی، اور فیصلہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے۔ سر جس طرح آپ نے بولا کہ اپنی پروجیکشن کے لیے، جب ایک دور وہ بھی تھا جب کوئی رہنما نہیں نکلتا تھا، بڑی سختیاں تھیں، تب وہ اکیلے شیر افضل صاحب نکلتے، تب بھی تو وہ پروجیکشن کرتے تھے، تب کیوں نہیں سر انہیں نکالا؟ نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پارٹی کے ڈسپلن کو کوئی شخص وائلیٹ نہیں کرتا ہے تو تب تک پارٹی سے نہیں نکالا جاتا۔ ہمارا ایک آئین ہے، ہم کوئی ایک عام پارٹی نہیں ہے جس کے تحت جو کوئی آ جائے، جو کوئی چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اس آئین کے مطابق چلنا۔ اور جب اس آئین کے وائلیشن ہوتی ہے تو شوکاز دیا جاتا ہے، شوکاز دینے کے بعد اس کو ہیئرنگ دی جاتی ہے۔ اگر ہیئرنگ میں وہ سیٹسفائی نہ کر سکے تو دین پھر اس کی بنیادی رکنیت ختم کی جاتی ہے۔ اور شیر افضل مروت نہ تو کوئی لیڈر ہے، میں اسے بالکل نہیں مانتا۔ سر ٹکٹ کیوں دیا پھر؟ دیکھیں ہم کارکن کو بھی ٹکٹ ملتے ہیں، ہماری پارٹی میں کتنے کارکنان کو ٹکٹ ملے ہیں،
टिकट मिल जाना है मतलब एमएनए बन जाना, लीडर बन जाना होता है। लीडर की क्वालिटीज और होती हैं, पार्लियामेंटेरियन और होते हैं। मैं इसलिए इस पे ज्यादा बहस नहीं करता। मैं समझता हूं कि जो शख्स भी पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करे उसकी पार्टी में जगह नहीं। अच्छा सर, जिस तरह आपने बोला कि शेर अजहर ज़्यादा बात नहीं चले, जितनी भी की आपने, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में जब लास्ट एहतजाज हुआ आपकी जमात के लोग नहीं निकल सके, चले सख्तियाँ थी जो भी, कोई तो निकल तक, देखें कितनी बड़ी आपके एमपीएस की तादाद है पंजाब में, एमएनएस की तादाद है, उसमें ये देखिएगा कि अगर 10-15 भी निकलते बंदे लेके तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। गंडापुर साहब इस्लामाबाद गए, मैडम गई साथ उनके, वापस आ गए, किस तरह सर लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह अपोजिशन करेंगे? देखें, जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे हो रहा, शायद इससे पहले उसकी मिसाल नहीं। लोगों के घर तोड़े जा रहे, लोगों की इज्जतें तार तार की जा रही हैं। जब रात के अंधेरे में 100 पुलिस वाला किसी के घर में दाखिल होता है तो क्या उस पर बीतती है। लोग खौफजदा हैं, लोग खौफ से नफरत में बदल चुका है ये खौफ। देखें, एक हद होती है ना जुल्म की, लेकिन हमारा कारकुन खड़ा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन दो जो उनसे खान एक्सपेक्ट करते हैं वो उस तरह से नहीं खड़े। लेकिन मैं मानता हूं जी, ये बात तस्लीम करने वाली है, खान की एक्सपेक्टेशन उनसे कहीं ज्यादा है। तो सर कारकुन कैसे, जब देखें वो लेकिन कारकुन इतना, देखें आप, एक कॉल खान देता है तो कहाँ गए लीडर, कहाँ गए पार्लियामेंटेरियन, कहीं नहीं। लोग कैसे पहुंचते हैं, कोई 15 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे की मुसाफत के बाद डी चौक पहुंचते हैं। ये कारकुन है, ये लीडर नहीं है। और ना ही ये जमात अब लीडर्स पे चल रही है, ये खान के हुक्म पे कारकुनान जो है वो लब्बैक कहते हैं। यही तो खौफ है कि 4 लीडर को कंप्रोमाइज हो जाएंगे, लेकिन 4,000 वर्कर तो कंप्रोमाइज नहीं होगा, 40,000 वर्कर तो कंप्रोमाइज नहीं होगा, 4 लाख वर्कर तो नहीं कंप्रोमाइज होगा, 4 करोड़ जो है वो तो कंप्रोमाइज नहीं होगा ना। हाँ, सब आपने ये है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी उधर स्टैंड करता है आपके जवाब के बाद भी। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से बड़ी तादाद लेके गए थे, जब वही भाग गए हैं वहां से मौके से, वट एवर जो भी रिएक्शन हुआ, जो भी। दूसरी बात, मेरा फिर वही सवाल है, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान से आपके एमएनएस की तादाद देखें, आपके एमपीएस की तादाद देखें, अगर ये कहा गया था मैडम बुशरा बीबी ने कि 500 हज़ार बंदा लेके आएंगे, तो 5 को खुद भी नहीं आए। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जुल्म और बर्बरियत बहुत ज्यादा, इसके बावजूद डी चौक में लोग पहुंचे, पंजाब से भी कारकुनान पहुंचे। आप ये जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, ये कोई 5500 लोग गिरफ्तार हुआ था, ये जो 26 नवंबर वाले इशू में 2800 की गिरफ्तारियां इन्होंने डाली थी। बाकी कहाँ कहाँ पे पंजाब के हर इलाके में मुख्तलिफ थानों से मेरी आईएलएफ की टीम ने लोगों को रात वहां से रिलीज करवाया। ये 24 की रात की बता रहा हूँ। 25 को फिर लोग निकले, कोई चनाब की तरफ से गया, कोई जेलम की तरफ से गया और कोई कश्मीर की तरफ से गया। लोग इस जज्बे के साथ वहां पहुंचे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो बंदे लेके नहीं खुद पहुंच भी नहीं सके, आए सर बंदे, तो खुद भी नहीं पहुंच सके, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुश्किलात थी ना, जिस तरह से उनको फेस करना पड़ रही हैं, वो कहीं और तो नहीं फेस करने पड़ रही ना। केपी में आपने कहा गंडापुर इतने लोग लेके आए, बीबी बुशरा लेके आई, तो पंजाब का इस्लामाबाद, पिंडी, सारा का सारा वहां पे इकट्ठा था ना 26 नवंबर को। कहां पे, डी चौक पे लोग जो थे वो इस्लामाबाद, पिंडी से भी थे, वो झेलम में से भी थे, वो गुजरात से भी थे, वो मुल्तान में से भी थे। ये नहीं था कि कारकुनान मौजूद। लीडर्स जो हैं वो जब बंदे लेकर निकल रहे हैं तो उनके डेरों पे 4 दिन पहले छापे मारने शुरू कर दिए, उनकी गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई। फिर उनकी गिरफ्तारियों के बाद उनको पाबंदे सलासल कर दिया गया कि जी आपने 26 के बाद उनको छोड़ा गया। फिर ये देखे ना जिस तरह से जुल्म है, मैं उसमें नाअहली कहूंगा अपने चंद पार्लियामेंटेरियंस की, लेकिन एज अ होल
جو پولیس اسٹیٹ پنجاب بنا ہوا تھا اس کا مقابلہ کرنا مشکل. سر آپ عمران خان صاحب کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے کیسز کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا سب سے اس ٹائم کیا پوزیشن ہے ان کے کیسز کی؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے, میں نے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے قائدین دے دیتے ہیں جی جماعت کے, جی عمران خان صاحب مہینے میں باہر آ رہے ہیں, اب کیا پوزیشن ہے اور کیا چانسز ہیں خان صاحب کے باہر آنے میں؟ دیکھیں میری بات, کیونکہ آپ ان کی ٹیم کا ایک میجر کردار ادا کر رہے ہیں, قانونی ٹیم کا. میں آپ کو عرض کروں, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اس سے مطابقت رکھتے ہوئے میں آپ کو عرض کروں, خان کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیں, جتنے جعلی کیسز کے اندر اس کو سزا دے لیں, خان نے باہر آنا ہے, ان کیسز کا مقابلہ کر کے آنا ہے. پوزیشن یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ خان کے ساتھ اس کی فیملی کو ملایا جائے, ملاقات اس ہو کے گئی دوستوں بشرا کو, بیوی کی. سن لینا جی, دوستوں کو ملایا جائے, وکلا کو ملنے دیا جائے. اگلے دن ہمیں کنٹیمپٹ فائل کرنی پڑتی ہے, اس سے اگلے دن جیل سپرنٹ وہاں آتا ہے, وہ انڈرٹیکنگ دے کے جاتا ہے, لیکن وہاں جا کے پھر وکلا کو بھی, فیملی ممبرس کو بھی اور دوستوں کو بھی, کسی کو اندر نہیں جانے دیا جاتا. پچھلے 15 دنوں سے, مہینے سے صرف ایک پچھلے ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے, لاسٹ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوئی ہے, اور وہ 4 وکلا کی ہوئی ہے. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خان صاحب کو افطاری اور سحری کے لیے پراپر کھانا بھی نہیں دیا جا رہا. اس کے لیے بھی اطلاع ملی ہے کہ خان صاحب کے کان میں شدید درد رہی ہے پچھلے 4 دنوں سے, ان کا معالج نہیں آیا. کون اطلاع دیتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے, ایکسیس ہی نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں, ایک قیدی سے ملاقات نہیں ہوتی, پیغام کہاں سے ہوتا ہے, ایک دوسرا قیدی لکھ کے باہر بھجوا دیتا ہے, ایک تیسرے شخص سے باہر بات آ جاتی ہے. آخر اس جیل میں بھی تو خان کے چاہنے والے سارے موجود ہیں نا, ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ظلم کیا ہو رہا ہے. سسپینڈ کروانا آپ نے؟ نہیں, دیکھیں جیل کے اندر عملہ کتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا اسی پاداش میں کہ وہ خان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہونے دے. وہ ظلم اس پہ بھی کرتے ہیں. وہ اکرم جیل سپرنٹ جو تھا, ڈپٹی سپرنٹ, اس کو انہوں نے نوکری سے ہی نکال دیا. کیا تھا اس کا گناہ, کیا تھا؟ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا, آئے گا خان, ان کیسز کو فیس کر کے آئے گا. اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر جو سزا ہوئی ہے, اس میں سزا کس بات کی ہوئی ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ جو حسین شریف نے فلیٹس لیے, وہ 9 ارب کی بجائے 18 ارب کے لیے گئے. یعنی وائٹ منی, وہاں پہ بلیک منی کو وائٹ منی کیا گیا, اور پھر وہ وہاں کی این سی اے نے جو کورٹ تھی وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی, کس کی, علی ریاض کی اور اس ایجنسی کی. تو وہ کورٹ میں ایگریمنٹ سبمٹ کیا گیا. اس کے اندر پورا ایک پیراگراف لکھا ہے, پیرا 45 کے اندر, کہ یہ اسٹیٹ اونڈ منی ہے اور یہ علی ریاض کی ملکیت ہے ایز پر ایگریمنٹ, اور یہ سپریم کورٹ کے اندر اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے. اب اس میں کہاں جرم ہوا ہے, جب وہ پوری کورٹ لکھ رہی ہے, اس کے ججز لکھ رہے ہیں. یہاں کی کورٹ کیا لکھ رہی ہے کہ یہ کیونکہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے, لہذا اس کو سپریم کورٹ میں جمع جو کروایا گیا, اور وہ کیبنٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ اندر بیٹھ کے غلط ہوا, لہذا یہ جرم سرزد کیا ہے عمران خان نے, اور یہ نیب کی کوگنیزنس لی گئی. اور نیب تو دیکھیں, نہ ایک سنگل پینی فائدہ ہوا بشرا بی بی کو, نہ ایک سنگل پینی فائدہ ہوا عمران خان کو. اس کے اکاؤنٹ کے پیسے کس میں گئے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. وہاں سے کون پیسے پروفٹ کے لے رہا ہے, حکومت پاکستان. اور اس کو ملایا کس کے ساتھ گیا کہ جی 1 سال پہلے القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی بنائی گئی, اس کی زمین دی گئی تھی, ان لیو آف دیٹ یہ برائب کیا گیا ہے. یہ ظلم والی بات ہے کہ 1 روپیہ بینیفٹ نہ لیا ہو جس شخص نے, ایک پیسے کا, وہاں پہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ القادر ٹرسٹ جو ہے
اسلامی تعلیمات کے لیے بنائی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مواضع کے ساتھ ایک بڑا تلخ سوال ہے میرا، سال پہلے زمین جو دی تھی ملک ریاض نے کس پرپس کے لیے دی تھی؟ یونیورسٹی کی ہے۔ کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ یہاں بچے پڑھیں گے، یہاں ہمارے ملک کے اندر اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، یہاں ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، یونیورسٹی بنی۔ القادر ٹرسٹ کے بینیفیشری کون تھے؟ کون بنا؟ عوام، اس ملک کی عوام۔ کس نے وہ عمران خان نے بنایا تھا۔ دیکھیں سر، پاکستان کی ایک سیاست، آپ ملک ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو بھی پتا ہے سارا، لیکن بہرحال اینی ویز میرا ایک طلب سوال ہے، مجھے یہ بڑی چیز ہاں میں بتا رہا ہوں کہ بڑی اوپن بات ہے، ٹرسٹی کون ہے؟ بشرا بی بی اور عمران خان۔ بینیفیشری کون ہے؟ سبجیکٹ آف دس کنٹری، یعنی اس ملک کی عوام۔ ایک سنگل پینی کا بینیفٹ جو ہے نہ بشرا بی بی کو ہے نہ عمران خان کو ہے۔ کون لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں؟ لوگ بچے پڑھ رہے ہیں پاکستان کے، پاکستانی لوگ بچے پڑھے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے ٹرسٹ تو نہیں بنایا، اس ٹرسٹ سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ یعنی خان کو یا بشرا بی بی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اس ملک کے اندر بنائی گئی یونیورسٹی جو ہے، آپ دیکھیں نمل بنی یونیورسٹی، تو اس پہ بھی کہہ دیں کہ خان نے کیوں یہ بنائی ہے، اس لیے نیب اس کی کوگنیزنس یہ ہے۔ شوکت خاندان کی جو زمین تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے دی تھی، وہ گورنمنٹ تھی۔ ہی از ناٹ اے گورنمنٹ ملک ریاض، ملک ریاض گورنمنٹ تو نہیں ہے نا۔ میں اپنی چیریٹی کرتا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ میرے پاس میری زمین پڑی ہے، میں کہتا ہوں میں یہاں پہ ٹرسٹ بنا رہا ہوں، نو ون کین اسٹاپ می۔ ٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا وقف اللہ، وہ وقف اللہ ہے، وہ کسی کو اللہ بھی کے کی لیے، جا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ نو ون کین کلیم کہ جی وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف نے اگر گورنمنٹ کی زمین دی تو وہ ٹھیک تھی، عمران خان کو بیریا ٹاؤن والوں نے زمین دی یونیورسٹی کے لیے، وہ غلط ہے۔ تو اس کے ایک سال بعد ہم نے اس کو بینیفٹ دینا تھا، جو اس کو خواب آ گیا تھا ایک سال پہلے کہ جی وہ میں زمین دے دوں، اور بعد میں یہ ایک سال کے بعد، یہ ایک سال کے بعد تو ٹرسٹ کے پیسے وہ وہاں سے 190 ملین پاؤنڈ ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، عید کے بعد سننے میں آ رہا ہے آپ کی جماعت کے وقاص اکرم صاحب بھی ہیں، ہاں صاحبزادہ وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جس طرح گرینڈ الائنس بھی ہوا، ان کو پرابلم آئی، کٹھی ہو جائیں گے، ایک پیج پہ مولانا بھی آ جائیں گے، ایک پیج پہ تو جماعتیں کٹھی ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی سیاسی سٹیبلٹی، اس ملک کی معاشی بہتری ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن کا رول کر رہی ہیں وہ مل کے بیٹھیں گی، روڈ میپ دیں گی، روڈ میپ دینے کے بعد اس پہ ایگزیکیوشن ہوگی، تو پھر جا کے یہ ملک جو ہے یہ فارم 47 کی اس یوزرپر حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو آقا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ عمران خان کے بغیر نہ سیاسی استحکام ہوگا، نہ معاشی استحکام ہوگا، اور نہ ہی دنیا کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، واپس آئے گا اس ملک کے۔ برادر فضل الرحمان اس مین سٹریم لائن میں اپوزیشن جماعت ہے جو اسٹریٹ پاور بھی ہے، باہر بھی لگا سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں آئیں گے گرینڈ الائنس میں؟ ضرور آئیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جس طرح سے ایک پازیٹیو رول پلے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ وفادار لوگ ہیں، انہیں اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اپنی قربانی دینا ہوتی ہے اور وہ دیتے ہیں، اور وہ کھڑے ہوں گے، کوئی امر مانے نہیں ہے۔ کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں کہ کے پی کے میں ان کی بھی جماعت جو ہے وہ اکثریت رکھتی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ مقبولیت رکھتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تھریٹ ہے۔ لیکن ہمیشہ ہماری ان سے بات جب بھی ہوئی ہے تو پرسنل ایشوز کو وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے لارجر انٹرسٹ کے اوپر، اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے اوپر وہ ضرور پی ٹی آئی کا ساتھ۔ اچھا سر، آپ نے جس طرح بولا مولانا صاحب، یہ پاکستان یہ وفاق کے الیکشن تو جاری کہتے ہی کہتے ہیں، مطلب اس کو کہتے ہیں حکومت کو دوبارہ الیکشن کرنا، کے پی کے کا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ دیکھیں میں یہی عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ جائیں جو مرضی حلقہ کھولیں،
जोन सा मर्जी हल्का खोलें। केपीके का हम तो ये चाहते हैं कि चलें, हमारा जितने हलकों में धांधली की गई है उससे ज्यादा जाके केपीके में हर हल्का खोलें, हमें कोई एतराज नहीं। दें दरखास्त, हम वहां पे कमीशन भी बना देंगे और जाएं जाके वो हल्के खोल लें। अगर वहां पे धांधली हुई है या किसी ने हमें गैर जरूरी सपोर्ट दिया है तो हम उसके ऊपर भी जाने को तैयार हैं। लाहौर में एक जिस तरह केपीके में जलसा किया गया, लाहौर में भी होना था, इजाजत नहीं मिली, आपने कोर्ट में गए, उन्होंने डायरेक्शन दी, फिर भी उन्होंने कोई जगह नहीं, क्या मामला था? अब आइंदा कैसे लाहौर में जलसा करेंगे? देखें, ये खौफजदा है, ये उस अवामी ताकत से खौफजदा है जो अवामी ताकत इस वक्त इमरान खान के साथ है। उससे खौफजदा होके ये जलसे नहीं करने देते, ये तो कहीं झंडा नहीं लहराने देते, ये तो कहीं कोई तराना नहीं लगाने देते, ये कहीं पे हमारा कोई लीडर जा रहा हो तो कहते हैं कि इसके साथ 10 बंदे ना हो, इससे खौफजदा होते हैं। लेकिन आप देखें, इन्होंने हमें संजानी में जलसे की इजाजत दी, वहां पे लोगों का जमे गफीर था। इन्होंने हमें ये मंडी में जगह दी, काना के पास, आप देखें वहां पे जौक दर जौक लोग वहां पहुंचे और कितना बड़ा वहां पे जलसा। और शाम 7 बजे उसको वो एलीट फोर्स के जवानों के जरिए यरगमाल करते हुए हमारे लीडरान को उसको बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी, लेकिन फिर भी सुबह तक वहां से लोग निकलते भी रहे और जाते भी रहे। ये है उसका जुनून, ये है उसका शऊर जो इस अवाम को दिया हुआ है, इसको वो शिकस्त नहीं दे सकते। लास्ट सवाल है मेरा, आलिया हमजा साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया पंजाब का, क्या आप समझते हैं कि वो पंजाब में पीटीआई को एक दफा स्टैंड कर सकेंगे? हाँ, मैं समझता हूं कि वो एक गर्जियस खातून है जिसने 15 महीने जेल में गुजारे और उसे पुलिस वैन्स के अंदर पूरा पूरा पंजाब बिठा के फिराया गया, वो नहीं झुकी। आज वो खान ने इस चीज को सामने रखते हुए, तो वो तंजीमी खातून है, वो दलेर खातून है, उसे पूरे पाकिस्तान में, यानी शुएब शाहीन साहब और आलिया हमजा को पूरे पाकिस्तान में तंजीम साहब बिल्कुल बाद में, और पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर जब से आई हैं तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे जूम मीटिंग्स हुआ करती थी। शी इज द आयरन लेडी, उसने आके मर्दों को भी इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके उसने फिजिकल मीटिंग्स की लोगों के साथ, और जो खौफ लोगों पे सवार था वो तोड़ दिया, खौफ के बुत तोड़े हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच।